अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो नया महीना 12वां महीना ज़िलहिज्जा महीने का 1 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में आज हमें बात करने जाते हैं सो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक अलैहि रहमतुल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक अलैहि रहमतुल्लाह ज़बरदस्त आलिम, बड़े मुहद्दिस, इल्म फ़िक़्ह के माहिर और मारिफ़त इलाही में कामिल नमूना थे। आप इमाम अबू हनीफ़ा और सुफ़ियान सौरी अलैहि रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं। शागिर्द हैं का तो स्टूडेंट के नाद। इमाम साहब और दीगर अहले इल्म की बड़ी क़दर करते थे। आपको इल्म हदीस का से शौक़ ताल्लुक़ था। हज़ारों तलबा ने आपके दरस में शरीक होकर इल्म हदीस हासिल किया। उनकी इज़्ज़त और शोहरत पर हारून राशिद जैसा खलीफा भी रश्क करता था। रश्क करते एकदम से जलन रहता था, कहते हसद। इबादत और रियाज़त, ज़ुहद और तक़वा, आदत और अखलाक और हुस्ने मुआशरत में सहाबा के नक्शे क़दम पर थे और सखावत में उनकी मिसाल मुश्किल से मिलती थी। अहले इल्म हज़रत को खुसूसी हदाया और तोहफ़ों से नवाजते थे। 1 साल हज, दूसरे साल जिहाद और तीसरे साल तिजारत में मसरूफ़ रहते और माली नफ़ा ज़रूरतमंदों पर तकसीम कर देते थे, तो बाँट डालते थे माल। खौफ खुदा, फ़िक्र आखिरत, मखलूक से बेनियाज, कम दर्जे के लोगों से आजिज़ी और मालदारों से खुददारी से मिलना आपकी अहम सिफत है। 60 पर 3 साल की उम्र पर पाकर 180 पर 1 हिजरी में वफ़ात पाई। 2वां क़िस्सा अल्लाह की क़ुदरत के बारे में, बालों के बारे में। बाल अल्लाह ताला का दिया हुआ अनमोल तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने इंसान के सर पर रेशम की तरह चमकदार और ख़ूबसूरत बाल उगाए हैं जो सर्दी, गर्मी और दूसरी नुकसानदेह चीज़ों से सर की हिफाजत करते हैं और चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के मुनासिब जगहों पर बाल उगाए। अगर बाल होठों पर उग जाते तो कितनी परेशानी होती। न ठीक से बात कर सकते, न खाना खा सकते और ना कोई चीज़ पी सकते। इसी तरह अगर हथेली पर बाल होते तो कितनी परेशानी होती। यकीनन ज़रूरत के तहत इंसान के जिस्म के कुछ हिस्सों पर बाल उगाना और कुछ पर ना उगाना अल्लाह ताला की बेमिसाल क़ुदरत की निशानी है। ख़ुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को बहुत ही खूबसूरत सांचे में डालकर पैदा किया है। सूरे 3 में 4वां आयत में बोले सो 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। रोज़ी अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपना रिज़्क़ उठाते नहीं फिरते। अल्लाह ताला उन्हें भी रिज़्क़ देता है और तुम्हें भी, और वही हर बात सुनता है, हर चीज़ जानता है। ये सूरे अंकबूत में 60वां आयत में है सो रिज़्क़ के बारे में। दूसरी जगह फरमाते हैं, आसमान और ज़मीन की
ساری کنجیاں اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ شورى میں 12 آیت میں ہے بات رزق کے بارے میں۔ اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں تو یہ ایمان رکھنا فرض ہے کہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، طواف کی 2 رکعت میں مسنون قرات۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ الاحد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ ترمذی 869 کے ریفرنس میں سے۔ اب یہ طواف جو بیت اللہ کا چکر لگاتی ہے میں 7 بار، طواف کے بارے میں حج عمرے کا مہینہ آنے سے یہ اس کو زیادہ ان چیزوں کے بارے میں آتی ہیں۔ اس میں کیا پڑھتے تھے طواف میں کہتے سو۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، قربانی جہنم سے حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی اور اپنے قربانی کے جانور کے بدلے ثواب کی نیت سے قربانی کی تو یہ اس کے لیے جہنم سے روکنے کا سبب بنے گا۔ طبرانی کبیر 2736 کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، عورت کا خوشبو لگا کر نکلنا، جو پرفیومز تو بھی عطر تو بھی لگاتی نہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانی ہے اور ہر دیکھنے والی آنکھ زنا کر ہوگی۔ ترمذی 2786 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ عطر کے بارے میں بولتے ہیں، ویسا بھی اسپرے پرفیوم سندے بھی اس میں الکحل ہوتا، عطر لگانا، وہ عطر بھی ایسا لگانا کہ ہمارے حد تک کی چھنا خوشبو زیادہ بھی لگانا نہیں، زیادہ لگا کو نہ محرم جو بھی مرد بانے کھندے دوسرے ہے تو یہ کرے تو بھی وہ گناہ وہ عورت کے اوپر ہی جاتا، اس کو عطر لگانا بھی حد سے زیادہ لگانا نہیں۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا اور اس کی قحط سالی کے بارے میں۔ قحط سالی کا تو دنیا میں جو بھی تنگیاں آتی، مصیبتیں آتی، جو بھی روزی کی کمی پریشانیاں ہوتی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قحط کی جگہ ہے۔ قحط کا تو مشکلوں کی جگہ اگر کو جب وہ دنیا چھوڑتا ہے تو قید خانہ اور قحط سے چھٹکارا پاتا ہے۔ یہ دنیا قید خانہ کر کو بولے نہیں، مصیبتوں کی جگہ، مشکلوں کی کر کو جب دنیا چھوڑتی کی یہ مشکلوں کو بھی چھوڑ ڈالے ناد، یہ مصیبتاں تنگیاں کو بھی چھوڑ ڈالے ناد، چھٹکارا ملے ناد کہتے۔ یہ کو مسند احمد 6855 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، حوروں کا گیت، حورا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کی اجتماع کی ایک جگہ ہوگی جہاں وہ حوریں سیر اور تفریح اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جمع ہوا کریں گی اور وہاں بلند آواز سے گیت گائیں گے۔ ان کی آواز اس قدر حسین اور دلکش ہوگی کہ مخلوقات میں سے کسی نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ حوریں اس طرح کا گیت گائیں گی، کیسا گتو ایسا گاتی گتے، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ عیش اور آرام کے ساتھ رہنے والی ہیں، ہم کبھی سختی اور پریشانی نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے پروردگار یا اپنے خاوندوں سے راضی اور خوش رہنے والی ہیں،
ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ ہر اس شخص کے لیے مبارکبادی ہے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں۔ یہ ترمذی حدیث میں 2564 میں علی رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج کے بارے میں۔ بہترین تعویذ کا تو دعا کو بولتی۔ شکل بن حمید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا تعویذ یعنی دعا بتائیے کہ میں اس کے ذریعے پناہ مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بکا من شر السمعی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شر منی۔ یہ دعا پڑھو بولیں۔ یہ آپ کو ترمذی 3492 کے ریفرنس میں سی۔ 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہنے کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ نفع کا تو فائدہ، اچھے باتا نصیحت کرتے چھنا، کئی کو تو کسے ہے تو ایمان والے ہتیں کی ان کو فائدہ ضرور ہوتا کہتے۔ یہ آپ کو سورہ زاریات میں 50/5 آیات میں ہے سو بات نصیحت کے بارے میں۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 1 ذی الحجہ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 2 ذی الحجہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔